شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. اس کا آج کا موضوع جو ہے ثواب روزہ سے محروم کون. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو نہیں ملتی. اسی طریقے سے بہت سارے قیام اللیل رات کو جاگنے والے رات جاگتے ہیں لیکن ان کا صرف رات جاگنا ہی شب بیداری ہی ملتی ہے، ان کو اس کا ثواب نہیں ملتا ہے. سامعین کرام، ہم میں سے روزہ تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں مگر کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے. ہم ان چند ایسے لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے پہلا وہ شخص جو اللہ پر عدم ایمان ہو، اللہ پر یقین نہ ہو، اس شخص کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبا ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومنوں میں سے ہوں تو ہم ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کی زندگیاں ہم بہترین بناتے ہیں اور وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو عنقریب بدلہ دیں گے ان کے عمل کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیے ہیں اس سے بھی بہترین ہم بدلہ ان کو دیں گے. اسی طریقے سے دوسرا نقطہ یہ ہے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اگر اخلاص کا فقدان ہے تو وہ عمل سے وہ روزے سے محروم ہیں، وہ روزے کے ثواب سے محروم ہیں. اخلاص کا فقدان اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بہت اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس کے دین کو، اس کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں اور یکسو ہو کر کے نماز اور زکوٰۃ کو اللہ کے لیے کریں، اور یہی محکم دین ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا نقطہ جو ہے سنت رسول کی مخالفت. اگر ایک انسان سنت رسول کے مطابق اگر اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کے روزے کو اللہ رب العالمین قبول ہرگز نہیں کرتا ہے اور وہ اس سے ثواب سے محروم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو عمل کیا اور وہ عمل میرے سنت کے طریقے، میرے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اس کا مردود ہے، بیکار ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے وہ ہے احتساب فی العمل، یعنی عمل کے اندر ہمیں اجر و ثواب کی امید ہمیں ہو اور اجر و ثواب ہمیں اللہ سے ہم اجر و ثواب کی امید لگائے ہوئے ہوں
کہ اس کا ہمیں اجر اللہ دے گا جو ہم روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لیلۃ القدر کی رات جاگیں گے۔ ان تمام کو ہم عمل کرتے وقت ہم یہ اپنے اندر رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس کا ہمیں اجر دے گا۔ جیسے کہ حدیث میں بہت ساری جگہوں پر یہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا اس امید کو لیتے ہوئے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس کا ہمیں اجر دے گا، اسی طرح یہی احتساب ہے، اسی کو احتساب کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 1 سال کی گناہ انسان کے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رات کو جاگ کر کے اس امید کے ساتھ رات جاگتا ہو کہ اللہ رب العالمین اس کا ہمیں اجر دے گا، تو وہ اسی کو احتساب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ 1 سال کی گناہ معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لیلۃ القدر کی رات کو جاگتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی 1 سال کی گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان اگر امید لگائے ہوئی اللہ سے اجر و ثواب کی امید لگا کر کے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر دیتا ہے، وہ ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ نہیں پائی جاتی ہے تو وہ انسان روزے کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حرام کاموں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان حرام کام سے اجتناب نہیں کرتا ہے تو اس کے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یطیل السفر، ایک انسان کے بارے میں کہ ایک شخص ہے جو سفر کرتا ہے، لمبا دور دراز کا سفر کرتا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہیں اور وہ بہت پریشان حال ہے۔ اس حالت میں وہ اللہ کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی استجاب لہ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہنا سب حرام سے ہے، تو ہم اس کے روزے کو کیسے قبول کریں؟ تو یہ دعا جو ہے یا نیک عمل جو ہیں وہ مانے ہیں۔ اگر انسان وہ اللہ کے ہاں عدم قبولیت کے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر انسان اللہ رب الحرام کاری کرتا ہے اور وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے، حرام کاری بھی کر رہا ہے، تو اس کے نیک عمل کو اللہ رب العالمین قبول ہرگز نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزے کی قبولیت کے لیے ایک آخری جو ہے وہ ہے حقوق العباد کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حقوق العباد کی پامالی ہوتی ہے تو وہ انسان کے روزے کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث ایک بہت لمبی حدیث آئی ہے، مفلس والی حدیث، کہ وہ شخص مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے اور صوم و صلات کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں آئے گا، لیکن وہ فلاں انسان کو گالی دیا ہوگا، فلاں انسان کو مارا ہوگا، فلاں انسان کے حقوق کو ہڑپ کیا ہوگا، فلاں انسان کی زمینوں کو ہڑپ کیا ہوگا، روپے پیسے کو ہڑپ کیا ہوگا، تو اس کے مال کو اٹھا کر کے اس شخص کو دے دیا جائے گا، اس کے اعمال کو، نیک عمل کو، صوم و صلات کو اس شخص کو دے دیا جائے گا، اور وہ انسان کلاش اور فقیر ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑے یہ 5-6 وجہیں، 6 وجوہات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں یا ان چیزوں کا فقدان اگر انسان کے اندر ہے تو انسان کے روزے کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، روزے کے ثواب سے وہ شخص محروم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے ہم بچیں اور اپنے روزے کو اللہ کے دربار میں یہ امید لگاتے ہوئے احتساب ہمارے اندر ہو کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر ہمیں دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ چیزیں جو ہمارے روزے کے عدم قبولیت کے معنی ہیں اللہ رب العالمین ان سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔